اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصاد، پارہ نمبر 23 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر ہزارہا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیں تو ہوا ہو جائیں۔ تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی، اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم آیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ پھر رجوع لایا، عرض کیا، میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ ہم نے فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرمائے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، اور قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں، یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ بسنے کے باغ، ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہروں کے سوا اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ان کو تو یہ ہے۔ اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم کے، اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ان کو یہ ہے۔ تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ ہنسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ وہ کہیں گے، ان کو کھلی جگہ نہ ملیو آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ تابے بولے، بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملیو، یہ مصیبت تو تم ہمارے آگے لائے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ وہ بولے، اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا، اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ اور بولے، ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں؟ بے شک یہ ضرور حق ہے، دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ تم فرماؤ، میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت، بخشنے والا۔ تم فرماؤ، بڑی خبر ہے، تم اس سے غفلت میں ہو۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس۔ اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے
سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کے تو راندا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ بولا ہے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن کے اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں سے نہیں ہوں۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔